آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ اشفاق امین سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ 2047 تک وکست بھارت کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں میں پالیسی سازی اور منصوبہ بندی کے موضوع پر اسٹریٹجک مینجمنٹ فورم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالمی سطح پر پائی جانے والی تبدیلیوں میں بھارت کے لیے چیلنجوں اور موقعوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پالیسی سازوں اور بڑے تاجروں کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ میں نجی طور پر مانتا ہوں کہ وکست بھارت کی اس یاترا میں سہبھاگی شاسن، جن بھاگیداری، جواب دہی، اتردائی، پربھاوی ایوم کشل نیائے سنگت شاسن پرکریا کی سب سے مہتوپورن بھومکا ہوگی۔ پالیسیز کا نرمان لوگوں کی ضرورتوں، انڈسٹری، ٹریڈ، بزنس، کامن مین کی آوشکتاؤں کے انوروپ ہونا چاہیے تتھا اس میں ان کی آواز کو سنا جائے، یہ بہت آوشک ہے۔ آل مائنارٹی امپلائیز ایسوسی ایشن جموں کشمیر کا ایک وفد کا لوک بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوا۔ وفد کی قیادت ایسوسی ایشن کے صدر سنجے کول کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں مہم جویانہ سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ SKICC سری نگر میں ایڈونچر ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا ATOIA کے 17ویں سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہم جویانہ سیاحت میں حفاظت، پائیداری اور صلاحیت سازی کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایڈونچر ٹورزم جموں کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے نئے راستے کھولتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ATOIA کے ساتھ شراکت داری اس سیکٹر کی ترقی میں مدد دے گی۔ خوراک، سول سپلائیز اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے بانڈی پورہ ضلع میں ضلع سطح کے افسروں کی ایک میٹنگ میں مختلف اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر کو یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس، فوڈ اینڈ سپلائیز، ٹرانسپورٹ اور کئی دیگر متعلقہ شعبوں میں جاری کام کاج کی پیش رفت سے متعلق جاری دی گئی۔ وزیر موصوف نے JNK اسپورٹس کونسل کے تحت جاری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے سکینگ اور واٹر اسپورٹس کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ وہ ضلع میں جامع اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تندہی سے کام کریں۔ وادی میں درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ گیا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ صحت و طبی تعلیم محکمے کے سیکرٹری ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے کل سری نگر میں جموں کشمیر میں موسم سرما کے دوران صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موسم سرما کے دوران دشوار گزار علاقوں، خاص طور پر برفباری سے متاثرہ دور دراز علاقوں میں طبی نگہداشت کی فراہمی کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے محکمے کے افسران کو ہدایت دی کہ ضروری ادویات کی بروقت دستیابی کو یقینی بنائیں۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج محکمے کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے جموں کشمیر میں راشٹریہ گرام سوراج ابھیان اور سوچھ بھارت مشن گرامین اسکیموں کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے جموں میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران سیکرٹری موصوف نے تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ جاری کاموں کے عمل میں تیزی لائے، خاص طور پر ان اضلاع میں جہاں پر زمین کی نشاندہی کی رکاوٹ کا مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے زمین کی حصولیابی کے عمل میں سرعت لانے کی افسران کو ہدایت دی۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے کل ضلع میں زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں نیز ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام HADP کے تحت جاری کاموں کا جائزہ لینے کی خاطر متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ کے دوران کسان خدمت گاروں، کاشتکاروں کو دیے جانے والے KCC قرضہ جات اور HADP نیز JKCIP کے تحت موصول درخواستوں کے حوالے سے پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.2 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔